السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ حب الہی کے حقدار لوگ کون کون سے ہیں۔ ان میں سے جو کیٹیگری آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت متقی لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے آج کے پروگرام کا دباچہ پچھلے پروگرام میں رکھا تھا کہ تقوی کا ایک مفہوم محدثین اور مفسرین کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف کھانا، اللہ رب العزت سے ڈر جانا، اور اس ڈرنے کے آگے بہت سی ڈائمینشنز اور وسعت ہیں، لیکن ڈر کا ایک عام فہم جو ڈائمینشن ہے جس کا آپ کا اور میرا روزانہ پالا پڑتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں ایک پہلی بات کہ اللہ متقی لوگوں سے، خوف زدہ ہونے والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نشان اور دو قطرے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ان دو نشانوں میں سے ایک تو میدان جہاد کے اندر انسان کو چوٹ لگے، اور دوسری وہ نشان جو انسان کو کسی عبادت کے دوران پڑا جائے، جیسے ماتھے وغیرہ پہ نشان پڑ جاتا ہے سجدے کر کر کے۔ اور جہاں تک دو قطروں کی بات ہے، ایک قطرہ وہی ہے جو میدان جہاد میں خون کا نکلے، اور دوسرا قطرہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے نکلے۔ ناظرین گرامی قدر، اس حوالے سے اگر ہم 4 حدیثوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت بڑا ایک شرح صدر ہوتا ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اتنا روئے، کتنا روئے کہ اس کے آنکھ سے آنسو نکلیں، چہرے پر پڑیں، چہرے پہ پڑ کے وہ آنسو زمین پہ گر جائیں، رونے والا مرد ہو یا عورت، یہ دونوں کے لیے۔ حدیث کے جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں یہ مرد و خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہ بتلائیے، اتنا روئے کہ آنسو زمین کے اوپر گر جائیں، آنکھ سے نکلے، رخسار پر پڑے، رخسار پر پڑ کے زمین پہ گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس آنکھ کے اوپر جس کے آنسو زمین پہ جذب ہو گئے، اس آنکھ کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور بعض روایات جن میں اگرچہ ضعف موجود ہے لیکن یہ بات مفہوماً درست ہے کہ زمین اتنی ٹھنڈی کبھی نہیں ہوتی جتنی ٹھنڈی مومن کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے قطرے سے ہوتی ہے۔ جس طرح بارش رحمت کی ہو تو زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ لہلہاتی فصلیں اگاتی ہے، اسی طرح بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکلنے والے قطروں کی وجہ سے زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پل صراط کے اوپر بھی جہنم بعض لوگوں کو یہ بات کہے گی کہ گزرو گزرو گزرو، ذرا تیزی سے گزر جاؤ، تمہارے آنسوؤں نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے انسان کا آنسو نکلے، زمین پہ گر جائے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کی۔ آگے چلیے، بخاری شریف کی حدیث، اس کے اندر یہ بھی دیکھیے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، قربان جائیں اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے بندوں کو یا مخلوقات کو عذاب دینے کے لیے، ظلم کے لیے پیدا کیا۔ یہ میری اور آپ کی غلطی ہوتی ہے کہ جو ہم راہ راست سے بٹک جاتے ہیں۔ اللہ نے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تو دنیا کو ایک امتحان گاہ، ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ آپ کے اور میرے سامنے پیش کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر کون بندہ میرا تقوی اختیار کرتا ہے، کون بندہ میرا خوف کرتے ہوئے میرے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا صرف اس مقصد کے لیے پیدا کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سمجھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوں گے میرے بندوں میں سے جن کی آنکھوں سے اتنے آنسو نہیں نکل سکتے کہ وہ زمین پہ گر جائیں، پھر ان کا کیا علاج ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو بخشنا نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بندوں کو بخشے
اور بیسیکلی ہر بندے کا اصل گھر جنت ہے. آپ خود بتلائیے, حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا, آدم نے کیا عبادت کی یا کیا نیکیوں کا امتحان لیا, یا اللہ رب العزت نے ان کو کیا آزمائش میں مبتلا کیا کہ ان کو جنت میں اس کے بدلے میں ڈالا؟ نہیں, اللہ نے پیدا کرتے ساتھ ہی جنت کا وارث بنایا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم سارے کے سارے ایلینز ہیں اس سیارے کے اندر. ہمارا اصل دیش, ہمارا اصل وطن جنت ہے جس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. یہ دنیا تو ہمیں آزمائش کے لیے ہمیں یہاں پہ پھینکا گیا, اور یہی وجہ ہے. اب بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کا ٹمپریچر انسان سے کمپیٹیبل نہیں ہے, زمین انسان کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. انسان یہاں پہ بیمار ہو جاتا ہے, دیگر جو مخلوقات ہیں وہ یہاں پہ اس طرح بیمار نہیں ہوتی. کوئی دنیا کا انسان بیماری سے پاک نہیں ہے. ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایسی مستقل امراض کا شکار ہوتا ہے, کیونکہ یہاں کا موسم, یہاں کی آب و ہوا ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. ہم اس سیارے کے لیے بنے ہی نہیں. ہم بنے تھے تو جنت کے لیے بنے تھے, اور جب ہم جنت میں چلے جائیں گے پھر نہ عمر بڑھے گی نہ بیماری آئے گی, وہاں پہ ہم کمپیٹیبل ہوں گے. تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کو جنت میں ڈالنا, تو اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو بندہ صرف اتنا روئے, زمین پہ آنسو نہ گریں بلکہ اتنا آنسو نکلے کہ آنکھ سے نکلے اور چہرے پر پڑ جائے, یعنی آنکھ سے نکل کر ٹپک جائے اور چہرے رخسار کے اوپر, گالوں کے اوپر پڑ جائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ 7 عرش کا سایہ جن کو اللہ رب العزت نصیب کرے گا, ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کیا, اور اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صرف چہرے پہ آئے, ابھی زمین پہ نہیں گرے. تو یہ رحمت کے اندر وسعت ہے. آگے چلیے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں زمین پہ گرنے کی شرط ہے جہنم کی آگ حرام, دوسرے میں چہرے پہ گرنے کی شرط ہے جہنم کی آگ حرام, تیسرے میں شرط کیا ہے؟ آنکھ سے آنسو نکلا. کتنا آنسو نکلا؟ آنکھ سے نکل کے باہر نہ ٹپکا, بلکہ حدیث سنن ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں, آنکھ کے اندر ہی رہا, مکھی کے سر کے برابر بھی. اللہ رب العزت کے خوف سے آنسو آنا چاہیے, اللہ رب العزت کو یاد کر کے آنا چاہیے, تقوی کی وجہ سے آنا چاہیے. صرف آنکھ کے اندر ہی آ گیا ہے, مکھی کے سر کے برابر بھی آ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. آگے چلیے, بعض روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں, اور اللہ کو پتہ ہے میرے بعض بندے بڑے سنگ دل ہیں, وہ اتنا نہیں رو سکتے ان کے آنسو زمین پہ گریں, اور اتنا بھی نہیں رو سکتے کہ چہرے پر پڑیں, اور اتنا بھی نہیں روتے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں کہ آنکھ کے اندر ہی پانی آ جائے. وہ کیا کریں؟ وہ اللہ کے سامنے صرف چہرہ رونے والا بنا لے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی قبول کرتے ہوئے حیا فرمائیں گے. اور حضرت عمر کا جو مشہور واقعہ اس کے اندر یہ بات دلالت کرتی ہے. حضرت عمر نے نبی کریم اور حضرت ابو بکر کو کہا تھا مجھے بتلائیں کیا ہوا ہے, نہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہوں. اور یاد رکھیے یہ جو رونا ہے یہ انبیاء کی بھی سنت ہے. حضرت نوح, ان کا نام نوح اس لیے پڑا کہ وہ رویا کرتے تھے. سارے انبیاء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود, آپ کے سامنے صحیح حدیث رکھتا ہوں, امہات المومنین اس بات کو بیان کرتی ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے. آپ بتلائیے نبی کریم سے زیادہ متقی کائنات میں کوئی ہو سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے, آپ کے سینے سے ہنڈیا, آپ کو پتہ ہے نا اگر کوئی ہانڈی چولہے پہ رکھ دی جائے, اس کے اوپر ڈھکن ہو, جب بھاپ بنتی ہے وہ ڈھکن کھٹکھٹاتا ہے, ہانڈی کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو ایک عجیب آواز پیدا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر سے اس ہانڈی کے ابلنے کی طرح کی آوازیں آتی تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے واقعات کو سن کے خوف بھی کھایا کرتے تھے. اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سے ہانڈی کی آواز کا آنا وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا. اور ایک مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ آیا, اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بعض روایات میں ان فرشتوں کا نام بھی موجود ہے, حضرت میکائیل کا واقعہ ہے, بعض روایات میں یہ بات بھی لکھی ہے, اور بعض روایات میں ایک فرشتہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوئے. اور دوسری روایت کے اندر الفاظ یہ ہے
پریشان کس لیے؟ اللہ رب العزت کے خوف میں، غم میں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتلایا گیا کہ جہنم اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، اگر ایک سوئی کے برابر بھی اس میں سوراخ ہو جائے، ایک سوئی کے برابر بھی اس آسمان دنیا کی طرف سے، تو زمین کے اوپر کوئی سبزہ نہ اگے۔ جب یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے تو نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبریل امین جو بتا رہے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں بس کر دیں، بس کر دیں، ان سے آگے مجھے نہ بتلائیے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب باہر نکلے، انصار کے بچے اور بچیاں دوڑ اور کھیل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنہری الفاظ کہے تھے، اگر ان کو پتہ چل جائے نا حقیقت کیا ہے دنیا کی، تو یہ کبھی ہنسے ہی نہ، یہ کبھی مسکرائیں ہی نہ۔ اور خوف خدا انسان کے دل کے اندر کیسے آتا ہے، یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ بیان کی ہے، وہ کیا ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنے سے انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف آتا ہے، اور جس دل میں اللہ رب العزت کا خوف آ جائے وہ حکمت و دنائی سے بڑھ جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ رب العزت سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ سے خوف کی اور امید کی۔ یہ کیفیت مومن کی ہوتی ہے کہ مومن ہر وقت خوف میں بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی گرفت کے، لیکن امید میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کریں گے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا خدا خوفی کے حوالے سے۔ ایک بندہ تھا، گناہ گار تھا، نارمل بندہ تھا، وہ اللہ رب العزت سے زندگی میں اتنا ڈرتا نہیں رہا، لیکن اس کو موت کی جب بیماری نے آن دبوچا، اب اس کو پتا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، ہر بندے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے تو ایک دن ہونا ہی ہے۔ اب اس بندے کی جب موت کا لمحہ آیا نا، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا میری چتا کو آگ لگا دینا، میرے جسم کو آگ لگا دینا، جب آگ لگ جائے راکھ اکٹھی ہو جائے اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ اطلاع پہنچی ہے، اللہ رب العزت اس کو کہیں گے قم باذن اللہ، راکھ ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی، یہ تو نے کیا عمل کیا؟ اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی تھی، لیکن تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، مجھے پتا تھا میرا ایک رب ہے، میں یہ سوچتا تھا اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ میری راکھ کو بھی بکھیر دیں، میرا کچھ بھی نہ ہو، میرا حساب کتاب ہی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ کس عمل کی وجہ سے؟ خوف خدا کی وجہ سے۔ لیکن معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں میں اور آپ اس امت محمدیہ کے اندر آ جانے کے بعد اس قسم کی وصیت کر سکتے ہیں کہ ہمیں آگ لگائی جائے۔ یہ سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ اس لیے ترغیباً بیان کیا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ خوف خدا کا نہایت چھوٹا عمل انسان کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک حبشی صحابی بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے خوف کی وعد و نصیحت ان کو کر رہے تھے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہیں، وقودھا الناس والحجارہ۔ آپ بالعموم کیا دیکھتے ہیں کہ آگ کے اندر پتھر پھینکا جائے آگ بجھ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ جس کے اندر پتھر ڈالا جائے یا انسان ڈالے جائیں یا بھاری بھرکم چیزیں ڈالی جائیں وہ ایندھن کی طرح جلتی ہے۔ جیسے آگ کے اندر پٹرول ڈالنے سے آگ بھڑکتی ہے، آگ کے اندر مٹی پھینکنے سے آگ بجھتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر انسان اور پتھر اگر پھینکے جائیں وہ بھڑکے گی، وہ غیظ و غضب میں آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کا تذکرہ فرماتے ہوئے، ان پاس ایک حبشی صحابی بھی بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں، نبی کریم وعد و نصیحت میں اللہ رب العزت کا خوف خود بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھے۔ نبی کریم نے کہا آگ کو، جہنم کی آگ کو 1000 برس تک سلگایا گیا وہ سرخ ہو گئی، 1000 برس تک پھر سلگایا گیا وہ سفید ہو گئی، 1000 برس تک پھر سلگایا گیا وہ سیاہ ہو گئی، اس کا شعلہ بجھتا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ڈرانے والی بات کر رہے تھے، پاس ایک حبشی صحابی بیٹھے تھے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چیخ اٹھے۔ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک ہو کے کہتے ہیں یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے چیخا ہے نا، اللہ رب العزت کا اس کو پیغام سنا دیجئے،
اللہ رب العزت کو اس کا پیغام بتلا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم میں اس سے سوال نہیں کروں گا، میں اس سے پوچھوں گا نہیں، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو خوف خدا کا ذکر کیا کرتے تھے اور صحابہ کانپ جایا کرتے تھے، اور جو حدیث ہے جس کے اندر اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، جب انسان کے جسم پہ جرجری طاری ہو جائے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، تو انسان کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ صرف خوف سے کپ کپانے سے گناہ جڑتے ہیں، تو آنکھوں میں آنسو آنے سے گناہ نہیں جڑیں گے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت خود کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لی ہے کہ ہم نے تمہیں بلا سبب پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنے والے؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ کیا ہر بندے نے یہ گمان کر دیا کہ اس نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہی نہیں ہے؟ اگر یہ گمان کر لیا تو یہ اس کا گمان بد ہے، گمان فاسد ہے، گمان باطل ہے۔ اللہ رب العزت سے ایسے ڈرنا چاہیے جیسے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ رب العزت خود کلام حمید میں یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدری، بندوں نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی، ڈرنے میں بھی قدر نہیں کی، اطاعت میں بھی قدر نہیں کی۔ اور آپ کو ایک بات بتلاؤں، خوف خدا کے باب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ایک عمدہ نصیحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان کو پیاری نصیحت کی، انہوں نے آگے خود بھی بات کو بڑھایا کہ نبی کریم میری کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ ابن عمر میرے بیٹے، دنیا ایسے گزار جیسے تو اجنبی ہے یا تو مسافر کی طرح گزار۔ اللہ رب العزت کا جو خوف کرتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایک مسافر کی طرح گزارتے ہیں۔ مسافر جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ کتنا کو سامان ہوتا ہے؟ کیا وہ سفر کے اندر ہو، دوران سفر وہ کسی جگہ کے اوپر کھڑا ہو کے گھر بنانا شروع کر دے گا، پلازہ بنانا شروع کر دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس طرح ڈرتے رہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے تھے اور چٹائی کی وجہ سے آپ کے چہرے کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، تو صحابہ کے دل کو چوٹ لگتی ہے کہ یہ ہمارا پیغمبر ہے، یہ ہمارا رسول ہے، یہ والی بت ہے، یہ مدینہ کی ریاست کا امام ہے، آپ کے چہرے پہ چٹائی کے نشان ہیں۔ تو صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کو ایک نرم بسترا نہ لا دیا جائے، آپ کے لیے کچھ لحاف کا یا رضائی کا بندوبست نہ کر دیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ کیا تم نے کبھی مسافر کو اپنی امیدوں کے اور آرزوؤں کے محلات کو آباد کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک راہ چلتا مسافر ہو، کبھی ایک درخت کے نیچے رک جائے، وہاں پہ محل تعمیر کرے گا، وہاں پہ گھر بنائے گا؟ حقیقت میں یہ جو دنیا ساری کی ساری ہم سب کے لیے ایک مسافر خانہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے ہم اس سے برعکس عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے آرزوؤں کے محلات کو بھی سجاتے ہیں، یہاں پہ ہم بینک بیلنس بھی بڑھاتے ہیں، یہاں پہ ہم گھر بھی بناتے ہیں۔ اور خلفائے راشدین نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی اپنے گھروں کو پکا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حقارت کے حوالے سے اور اللہ کے خوف کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے حوالے سے کیسی کیسی عمدہ مثالیں دے رہے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ہو نا، اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ہو، تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے۔ کیوں دے اللہ پانی؟ کیونکہ وہ کافر ہے، وہ انکار کرنے والا ہے، وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے۔ اللہ ہی نے پانی کو پیدا کیا، اللہ اس کو پانی کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اور ان کے لیے دنیا ہی کی ساری نعمتیں، آخرت کی نعمتیں متقی لوگوں کے لیے ہیں کہ ان للمتقین مفادا، متقیوں کے لیے کامیابی ہیں، متقیوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ تو ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں سے ڈرتے ہیں۔ اور تقوی کی یہ جو ڈائمنشن ہے خوف خدا، یہ ہمارے دلوں میں آ جائے، یقین مانیے سارے کے سارے معاملات اللہ رب العزت کے سامنے
کھڑے ہونے کا خوف انسان کے دل میں آ جائے اور پھر انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا لے. اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی چیک ایسا نہیں, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. ہاں, قانون جو بنیادی طور پہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس ایسا ہوتا ہے کہ انسان سزا کے خوف کی وجہ سے وقتی طور پہ اپنی اصلاح کرتا ہے, لیکن حقیقی اصلاح انسان تب کرتا ہے جب وہ انسان اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو. اور اسی لیے حضرت ثوبان کی جو بڑی مشہور حدیث ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کئی لوگ نیکیوں کے بہت بہت بڑے پہاڑ لے کے آئیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, لیکن وہ سارے کے سارے حبام منصورہ ہو جائیں گے, ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا, وہ نیکیاں تلیں گی نہیں. اگر ان کو تولا جائے گا وہ ویٹ لیس ہوں گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, اس کی ایک وجہ ہے, وہ یہ وجہ ہوگی کہ وہ جب تنہا ہوتے تھے تب اللہ رب العزت کا خوف نہیں تھے کھاتے, تب اللہ رب العزت سے ڈرتے نہیں تھے, اللہ کی محارم کا احترام نہیں تھے کرتے, اور اللہ کی معصیت کے کاموں میں پڑ جاتے تھے. اس لیے آج ان کی ساری نیکیوں کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے. تو معزز ناظرین گرامی قدر, انشاءاللہ ہم اپنے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اپنے آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی, اور نئی کیٹیگری اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر, اور پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.